أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم لڑو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں، یلونکم جو تم سے قریب ہیں، من الکفار کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، ولیجدوا کہ وہ محسوس کریں، فیکم تمہارے اندر، غلظہ سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں مشرکین سے، کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا تھا کہ اب تمہیں جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح سے گویا کہ ان مسلمانوں سے بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ جن کے کچھ لوگ کافر ہی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ان کے ساتھ اب تعلقات نہ رکھو۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر ایمان والوں کو ایک مرتبہ یہی بات سمجھائی، اور وہ مسلمان جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہیں بھی یہی بات سمجھائی کہ اے ایمان والو، تم جو کفار ہیں، چاہے وہ کفار قریب کے ہوں، چاہے وہ کفار دور کے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ لڑائی کی ہمیشہ تیاری رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھنے لگیں کہ تم غافل ہو چکے ہو۔ ان کو یہی محسوس ہونا چاہیے کہ مسلمان ان کے بارے میں سخت ہیں، اور مسلمان ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری میں ہیں، چاہے وہ انفرادی تیاری ہو، چاہے وہ اجتماعی تیاری ہو، یعنی ملکی سطح پر ہو، یا لوگ اپنی تنظیموں کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ ہر اعتبار سے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ باقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قریب سے مراد بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر کے علاقے ہیں جہاں پر یہود آباد تھے، اور دور سے مراد روم ہیں۔ گویا کہ سبھی کے مقابلے میں جو بھی کفار ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھرپور تیار رہنا چاہیے۔ اور آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو جہاں کہیں بھی مسلمان رہنے والے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں اتنی وہ کوشش کریں۔ وہ انفرادی سطح پر ہو، وہ اسلامی ممالک ہیں، اجتماعی سطح پر ہو، ہر وقت چوکنے بھی رہیں اور اسلام کو پھیلانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اور قربان جائیے کہ اسلام کیسا دین ہے جس میں فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین۔ اے مسلمانوں، تم سختی تو کفار کے بارے میں رکھ رہے ہو، اے مسلمانوں تم نے ان سے لڑنا تو ہے، اے مسلمانوں تم نے اسلام کو تو پھیلانا ہے، لیکن یاد رکھو اس عظیم فریضے کو ادا کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہو، اس میں نافرمانی نہ ہو، اس میں زیادتی نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو۔ جس طرح کے آداب، جس طرح کے مسائل بتائے گئے ہیں جہاد کے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر تم نے عمل کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری عظیم عبادت ضائع ہو جائے اور نفسانی خواہشات میں یا اپنے بدلہ لینے کے خواہش میں جو ہے یہ تبدیل ہو جائے۔ یہ تو تھا مسلمانوں سے جو حکم دیا گیا۔ آگے کفار کے حوالے سے اور منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ تو ان منافقین میں سے لوگ کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا اس
اس کے ذریعے سے، اس صورت کے ذریعے سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، چنانچہ جو لوگ تو سچے ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو یقینی طور پر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس بات پر خوش بھی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، باقی وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے ان کی گندگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان لوگوں کو کفر ہی کی حالت میں موت آتی ہے۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ کیا اور ان کی حرکت بد کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جب بھی کوئی قرآن کریم کے آیت، کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیتوں اور صورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ سورۃ الانفال کے بالکل آغاز میں یہ آیات گزری، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، گویا کہ کفار سے ہی یہ بات کہتے ہیں آپس میں کہ جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں تو تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کوئی ایمان نہیں بڑھ رہا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ یہ پریشانی ہے گویا کہ ان کی کہ کہیں واقعتاً اس قرآن کریم کی آیات کو اور صورتوں کو سن کر کہیں ان کفار کا ایمان بڑھ تو نہیں رہا، کہ کہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، حالانکہ بات تو یہی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے تو ایمان ہی بڑھتا ہے، لیکن جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، جو ہدایت حاصل ہی نہ کرنا چاہے، اسے کیسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش برسے، بارش تو رحمت ہی رحمت ہے، کھیتوں میں برسے تو یقینی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے، وہاں پر بدبو اور سمیل کے علاوہ کوئی کسی چیز کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب قرآن کی آیتیں، یہ ایمان کی باتیں سامنے آتی ہیں تو یقینی طور پر ایمان والوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جن کی زندگیوں کے اندر کفر ہے، جن کے دل کے اندر اسلام کی دشمنی اور منافقت ہے، ان کی منافقت میں، ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، حالانکہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ آزمائش میں ہر سال مبتلا کیے جاتے ہیں، مرۃ او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اور پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے مخالفت کرتے ہیں، ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کے بنائے ہوئے منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ اس معرکے میں مسلمان گئے ہیں، ہم ساتھ نہیں گئے، مسلمان بچ کر نہیں آئیں گے، لیکن مسلمان واپس آ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی یہ لوگ کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں، کبھی ان کا پول کھل جاتا ہے کہ یہ لوگ منافقت میں تھے، لہٰذا اس اعتبار سے وقتاً فوقتاً ان پر حالات آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھداری سے کام نہیں لیتے۔ ایک اور حرکت بد کا ذکر فرمایا، جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، جب حضور پڑھ کر سناتے ہیں یا حضور کوئی بات ہدایت کی بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اشارے کر رہے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا پھر یہ نظر بچا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دل میں تو منافقت ہے،
کفر ہے، یہ کیسے روحانی اور کیسے نورانی ماحول کے اندر رہ سکتے ہیں؟ ان کا دل نہیں چاہتا ایسی باتیں سننے کو، ان کا مزاج نہیں ملتا، اس اعتبار سے اچھے ماحول میں یہ لوگ رہ نہیں سکتے۔ یہ گندگی کے ڈھیر اور اسی طرح سے بدعقیدگی اور کفر اور شرک وہاں کے ماحول میں رہنا یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے یہ تو ہدایت ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو صراط مستقیم ہے، یہ تو کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ تو فلاح کا ذریعہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندگی کا ذریعہ ہے، یہ تو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو لوگ سمجھ سے کام لینے والے ہوں، جو عقل مندی سے کام لینے والے ہوں۔ لیکن قوم لا یفقہون، جو عقل سے کام ہی نہ لینا چاہے، اس کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔